نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بے شک شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ مرد کا دل بھر جانا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ عورتوں کو توڑنا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورت کی محبت۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے 1 گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی ضد۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ بیوی کی عزت۔ بیوی کی عزت کرنے والے شوہر رن مرید یا بیوی کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ایسی عظیم ماؤں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر اور کوئی شفاعت نہیں۔ بے شک آپ کی آدھی خوبصورتی تو فقط آپ کا اخلاق ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ محبوب اگر کسی کا ہو جائے تو کنارہ کر لو، مرنے سے کچھ بہتر ہے کہ عشق دوبارہ کر لو۔ کسی کو رخصت کرتے ہوئے ہم جن اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا اظہار کرنا یا انہیں زبان دینا ایک نہایت مشکل امر ہے۔ اتنا معلوم تھا بچھڑیں گے تو مر جائیں گے، ہم نے اس درجہ تماشے کا نہیں سوچا تھا، اجنبی شخص کو کرتے ہوئے سہبار قبول، گاؤں زادی میرے وعدے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، پر محسوس کیا ہے کہ سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ جو دل رکھتے ہیں سینے میں وہ کافر ہو نہیں سکتے، جو دل رکھتے ہیں سینے میں وہ کافر ہو نہیں سکتے۔ محبت دین ہوتی ہے، وفا ایمان ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتاب سے سیکھیں تو ہمیں نیند آتی ہے، مگر زندگی سکھائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں کھویا رہا خدا میرا۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ سامعین محترم، ایک التماس ہے کہ مجھے ایک گہری نصیحت کریں جو آپ نے زندگی سے سیکھی ہو اور جس میں تلخ حقیقت ہو۔ لازماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اللہ سے امید، اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو۔ انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں، اللہ خیر ہی کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک لیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اللہ کی دوستی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ بے شک اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگنا، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ کسی کا دل رکھنا اپنی جگہ، لیکن سچ پوچھیں تو اعتبار دوسری باری کا ہرگز حقدار نہیں ہوتا۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔